نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس کا علاقہ شدید قحط کا شکار تھا، سر و سامان زندگی ناپید ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا شہرہ سنا تو آپ کے پاس پہنچا اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا علاقہ کئی مہینوں سے قحط کا شکار ہے، بارش کا ایک قطرہ آسمان سے نہیں ٹپکا، تالاب اور جوہر خشک ہو چکے ہیں اور غذا کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ آپ کی سخاوت کا شہرہ سن کر حاضر ہوا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ یہ اتفاق تھا کہ جس وقت اس شخص نے دستے سوال دراز کیا، آپ کے پاس تھوڑی سی کھجوریں موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا تم ساری کھجوریں لے لو۔ وہ تو بہت زیادہ کی امیدیں لے کر آیا تھا، بڑا مایوس ہوا اور چلانے لگا کہ میں آپ کو بڑا سخی سمجھ کر حاضر ہوا تھا، آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ الغرض جو کچھ منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ اس بد تہذیبی پر صحابہ کرام کا طیش میں آنا ایک فطری عمل تھا۔ ان کے ہاتھ بے ساختہ تلواروں کے دستوں کی طرف گئے۔ آپ نے صحابہ کے تیور دیکھا تو فرمایا اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا مہمان ہے، میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ صحابہ کے ہاتھ رک گئے، وہ شخص بڑبڑاتا ہوا مسجد سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کھجوروں سے لدے ہوئے بہت سے اونٹ آپ کے پاس آ گئے اور کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے پوچھا تمہارا صبح والا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ غصے کی حالت میں مسجد سے نکل گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے تلاش کر کے لاؤ۔ چنانچہ تلاشے بسیار کے بعد اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کھجوروں کا ڈھیر دیکھ رہے ہو، جتنا چاہو لے لو، جب تم راضی ہو جاؤ گے پھر کسی اور کو ملے گا، اور اگر تم سارا بھی لے جاؤ تو کوئی ممانعت نہیں۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اپنے اونٹوں پر اتنا لاد لیا کہ ان کے لیے اٹھنا دشوار ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی وارفتگی سے جناب رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف شروع کر دی۔ اس کے تعریفی کلمات سن کر صحابہ کرام کا انکباز دور ہو گیا اور ان کے چہرے پھولوں کی طرح کھل اٹھے۔ حضور نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ سے پوچھا کہ صبح جب یہ ناراض ہو رہا تھا، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ انہوں نے عرض کی بلا شبہ جہنم میں۔ آپ نے پوچھا اگر اب اسے موت آ جائے تو اس کا مقام کہاں ہوگا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ جنت الفردوس کی بہاریں اس کی منتظر ہوں گی۔ حضور نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی کا اونٹ بھاگ گیا، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن وہ لوگوں کی آوازیں سن کر مزید بدک گیا۔ اتنے میں اس کا مالک آ گیا، اسے تمام حالات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا اے لوگو، تم اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو، یہ میرا اونٹ ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ اسے کیسے پکڑنا ہے۔ پھر اس نے سبز چارہ اپنی جھولی میں ڈالا، اونٹ کو مخصوص انداز میں بلایا۔ اونٹ نے جب اپنے مالک کی مانوس آواز سنی تو فوراً پلٹ آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اسی طرح بھاگے ہوئے اونٹ کی طرح ہو اور میں تمہارے اس مالک کی طرح ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح لانا ہے۔ ان نگاہوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم، ان نگاہوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم، کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا۔